بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ذکر کی فضیلت حصہ سوم۔ روپے تقسیم کرنے سے ذکر افضل ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، اگر کسی شخص کے پاس بہت سارے درہم یعنی روپے ہوں اور وہ ان کو تقسیم کر رہا ہو اور دوسرا شخص ذکر میں مشغول ہو تو ذکر کرنے والا افضل ہے۔ ذاکر جنت کے اعلیٰ درجوں میں پہنچے گا۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ دنیا میں نرم نرم بستروں پر ذکر اللہ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کو اللہ جنت کے اعلیٰ درجوں میں پہنچا دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی دعا۔ حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام نے اللہ کی جناب میں دعا مانگی، یا اللہ، جب بھی تو مجھے دیکھے میں تیرا ذکر کرنے والوں کی مجلس کو چھوڑ کر غافلوں کی محفل میں جا رہا ہوں تو میری ٹانگ توڑ دے تاکہ غافلوں تک نہ پہنچ سکوں، اس لیے کہ یہ پاؤں تو تیری نعمت ہیں، انہی کے ذریعے نیک اجتماع میں لے جا کر تو مجھ پر انعام فرماتا ہے۔ ہر نیک کام سے قبل حمد و درود باعث برکت ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نیک کام سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد اور مجھ پر درود نہ پڑھا گیا ہو اس میں برکت نہیں ہوتی۔ ذکر تین طرح کا ہوتا ہے۔ نمبر 1 ذکر باللسان، نمبر 2 ذکر بالقلب، نمبر 3 ذکر بالجوارح۔ نمبر 1 ذکر باللسان یعنی زبان سے ذکر کرنا سے مراد اللہ کی تسبیح، تقدیس، ثنا وغیرہ بیان کرنا ہے۔ خطبہ، توبہ، استغفار، دعا وغیرہ بھی اسی میں داخل ہیں۔ نمبر 2 ذکر بالقلب، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرنا، اس کی عظمت و کبریائی اور اس کے دلائل قدرت میں غور کرنا۔ علماء کا استنباط، مسائل قرآن حدیث سے مسائل اخذ کرنا میں غور کرنا بھی اس میں شامل ہے۔ نمبر 3 ذکر بالجوارح، اس ذکر کا مطلب یہ بھی ہے کہ اللہ کی عظمت و جلال میں غور کرے، اس کی جبروت و ملکوت یعنی عظمت و سلطنت میں محو فکر ہو کر، اور آسمان و زمین میں اللہ نے اپنی ذات صفات پر جو نشانیاں قائم کی ہیں ان نشانیوں کو تلاش کرے اور اس نشان پر پہنچ کر صاحب نشان یعنی اللہ کو یاد کرے۔ مثلاً درندوں کی چیرہ دستی یعنی قوت ہیبت کو دیکھ کر اللہ کے قہر و غضب کو یاد کرے، اولاد پر ماں کی شفقت کو دیکھ کر اللہ کی رحمت کو یاد کرے، اور بلند و بالا پہاڑوں کو دیکھ کر اللہ کی عظمت و ہیبت کو یاد کرے، وسیع و محیط آسمانوں کی پہنائی کو دیکھ کر اللہ کی عظمت کو یاد کرے۔ رات بھر فرشتہ حفاظت کرتا ہے۔ جب آدمی سونے کے لیے اپنے بستر پر آتا ہے تو فوراً فرشتہ اور شیطان اس کے پاس آتے ہیں۔ فرشتہ کہتا ہے اپنا عمل بھلائی پر ختم کر، شیطان کہتا ہے اپنا عمل برائی پر ختم کر۔ پھر اگر وہ ذکر اللہ کر کے سو جاتا ہے تو فرشتہ رات بھر اس کی حفاظت کرتا ہے۔ اگر چارپائی سے گر کر مر گیا تو جنت میں داخل ہوگا۔ اللہ قرآن عظیم میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ، تو میری یاد کر میں تمہارا چرچا کروں گا۔ اللہ اپنے ذاکر بندوں کو کس طرح یاد فرماتا ہے، اس کی تفصیل اس حدیث سے معلوم ہوتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے
کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، میرے متعلق میرا بندہ جو گمان رکھتا ہے میں اس کے لیے ایسا ہی ہوتا ہوں، اور میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ مجھے یاد کرتا ہے۔ اگر وہ مجھے اپنے جی میں یاد کرتا ہے تو میں اس کو اپنے جی میں یاد کرتا ہوں۔ اگر وہ مجھے کسی جماعت میں یاد کرتا ہے تو میں اسے ایسی ہی جماعت میں یاد کرتا ہوں جو ان سے بہتر ہے۔ سبحان اللہ! اللہ تعالیٰ جس خوش نصیب کو یاد کرے اور وہ بھی بہتر جماعت یعنی فرشتوں کے گروہ میں، یقیناً اس کے لیے دنیا و آخرت دونوں ہی سنور جائیں گے۔ اللہ اپنے ذاکر کا ذکر فرماتا ہے۔ حضرت سیدنا ثابت بنانی فرماتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ میرا ذکر کرتا ہے تو مجھے معلوم ہو جاتا ہے۔ لوگوں نے پوچھا، یہ کیوں کر؟ انہوں نے فرمایا، جب میں اس کا ذکر کرتا ہوں تو وہ میرا ذکر کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ جہاں ذکر ہوتا ہے ہر چیز گواہ ہو جاتی ہے۔ ابو الملیح جب ذکر اللہ کرتے تو ان کو وجد آ جاتا اور فرماتے کہ مجھے اس لیے وجد آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے یاد کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اگر وہ کسی جگہ جاتے ہوئے راستہ میں اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل ہو جاتے تو واپس آ جاتے اور دوبارہ اسی راستہ میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہوئے گزرتے، اگرچہ ایک منزل کا فاصلہ ہوتا، اور فرماتے ہیں، چاہتا ہوں کہ میں جس بقعہ یعنی زمین علاقے سے گزروں وہ سب قیامت میں میرے ذکر اللہ کی گواہی دیں۔ سبحان اللہ! ہمارے بزرگوں کا تو یہ حال تھا کہ ہر وقت اللہ اللہ کرتے رہتے۔ اگر کسی گلی سے گزرتے ہوئے ذکر سے غفلت ہو جاتی تو پھر دوبارہ لوٹ جاتے اور پھر ذکر کرتے ہوئے وہیں سے گزرتے کہ کوئی گلی کوئی کوچہ ایسا نہ ہو جو ذکر اللہ سے خالی رہ جائے۔ ہم فحش گوئی، موسیقی اور فضول باتوں کا ہر شے کو گواہ بنائے جا رہے ہیں۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا ہم پر عظیم احسان ہے کہ اس کا ذکر ہم ہر جگہ کر سکتے ہیں، اس لیے کوئی خاص مقام اور وقت مقرر نہیں فرمایا، جہاں جائیں جدھر جائیں اللہ اللہ کر سکتے ہیں۔ ذکر اللہ کے لیے کوئی مقام مخصوص نہیں۔ حسن بصری فرماتے ہیں کہ اللہ نے اپنے قول فاذکرونی اذکرکم یعنی تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا سے ہم پر آسانی کر دی ہے کہ ذکر اللہ کے لیے کوئی جگہ مخصوص نہیں فرمائی۔ اگر اللہ تعالی ہمارے لیے ذکر کے لیے کوئی جگہ فرما دیتا تو ہمیں وہاں جانا واجب ہوتا، خواہ وہ مقام ایک صدی کی مسافت پر ہوتا، جیسا کہ حج کے لیے لوگوں کو کعبہ میں بلایا ہے۔ پس اس کا شکر اور احسان ہے۔ ہمارے بزرگوں کو ذکر اللہ سے غایت درجہ محبت ہوا کرتی تھی، لہٰذا حضرت سیدنا ابراہیم بن آدم کی مجلس میں جو شخص بیٹھنا چاہتا آپ اس سے شرط کر لیتے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غفلت نہ کرے گا۔ جنید بغدادی اور نائی۔ حضرت جنید بغدادی کی زبان پر ہر وقت ذکر اللہ سے تر رہتی تھی۔ ایک مرتبہ آپ نائی کے پاس خط بنوا رہے تھے، جب مونچھیں تراشنے کا موقع آیا، نائی نے عرض کی، عالیجا برائے مہربانی کچھ دیر کے لیے ذکر موقوف فرما دیں تاکہ میں مونچھیں تراش لوں، ورنہ ہونٹ کٹ جانے کا اندیشہ ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا،
آپ اپنا کام جاری رکھیں۔ ہونٹ کٹتے ہیں تو کٹ جائیں، لیکن میں ذکر اللہ بند نہیں کروں گا۔ سبحان اللہ۔ غافل کی روح دنیا سے پیاسی جاتی ہے۔ حضرت سیدنا داؤد طائی فرماتے تھے کہ ذاکرین کی ارواح کے سوا باقی تمام روحیں دنیا سے پیاسی نکلتی ہیں۔ دوستو، ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور سبسکرائب کیجئے۔ ملتے ہیں جلد اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔